حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوان ملت، اللہ رب العالمین کی تعریف، اس کی حمد و ثنا، اس کی کبریائی ہم تمام لوگوں پر واجب ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا اور تمام نعمتوں سے نوازا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگیں تو اس کو شمار نہیں کر سکیں گے۔ اس واسطے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی ہم پر واجب ہے، اور ہر وقت ہمیں اللہ کی تسبیح، تحلیل، تکبیر اور اس کی حمد و ثنا کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بے شمار کروڑوں، لاکھوں، اربوں درود و سلام ہو۔ جس پاکیزہ نفس نے، جس مقدس شخصیت نے ہمیں صراط مستقیم کا راستہ دکھایا، اور جس کی وجہ سے آج ہم جہاں اللہ نے بہت ساری نعمتیں ہمیں دی، ہوا، پانی، کپڑا، والدین، زندگی گزارنے کی تمام نعمتیں دی، اس میں سب سے بڑی نعمت ایمان اور اسلام کی صحیح عقیدے اور صحیح منہج کی نعمت عطا کیا اللہ نے۔ اور وہ منہج، وہ صحیح طریقہ، وہ صراط مستقیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دکھایا۔ اسی واسطے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ھالک۔ ہم نے اپنی امت کو ایک واضح صراط مستقیم پر، سیدھے راستے پر لا کے چھوڑ دیا ہے، کھڑا کر دیا ہے، جس کی راتیں بھی دن کی طرح سے اجالا ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اب اسلام کے بعد اگر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا تو اس سے وہ منہج، وہ راستہ، وہ طریقہ قابل قبول اللہ کے ہاں نہیں ہوگا۔ ایک بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے، ہم داعیان اسلام سے، خیر امت سے، نبی کے وارثوں سے، انبیاء کے وارثوں سے، کہ دنیا کو ایک بہت بڑا دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ جن کے کندھوں پر دین کی تبلیغ کی ذمہ داری تھی، جنہیں حق اور سچ پوری دنیا کو بتانا تھا، آج وہ پوری دنیا کو دھوکہ دے رہے ہیں، پوری انسانیت کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ سچائی نہیں بتا رہے ہیں، دنیا کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے۔ اور سچائی یہی ہے کہ اللہ نے اسلام کو بطور دین قبول کر لیا ہے، اسلام سے راضی ہے اللہ رب العالمین۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا، دنیا کے انسانوں کے لیے یہ خطاب ہے، پوری انسانیت کے لیے وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ بات سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ یہ سچ کون بولے گا کہ آج روئے زمین پر سچا دین کون سا ہے، اور کس کو اپنا کر کے آپ کی دنیا بھی سنورے گی اور آپ کا آخرت بھی بنے گا۔
یہ دنیا کو بتایا نہیں جا رہا ہے، یہ چھپایا جا رہا ہے۔ آج مصلحتاً بہت ساری چیزیں کہی جا رہی ہیں مصلحت کے نام پر، آپ یہ کر لو وہ بھی ٹھیک، وہ بھی کر لو وہ بھی ٹھیک، وہاں بھی چلے جاؤ وہاں بھی ٹھیک، سب کچھ ٹھیک ہے۔ تو پھر وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ کا کیا مطلب ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دنیا کو بتلانا ہوگا اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر آج کچھ بات کرنی ہے، کیونکہ کچھ احباب نے مجھ سے فرمائش کیا کہ ربیع الاول کا مہینہ 3-4 دنوں میں آنے والا ہے، کیونکہ یہ مہینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات کی پیدائش کا مہینہ ہے، اس واسطے یہ بہت افضل ترین مہینہ ہے۔ اسی واسطے آپ اس کو نظر میں رکھتے ہوئے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، آپ کی زندگی پر کچھ بات کریں اس خطبے کے اندر۔ چنانچہ میں نے فیصلہ کیا کہ ایک خطبے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر روشنی نہیں ڈالی جا سکتی، لیکن کچھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں یہ کہہ رہا تھا، اسی لیے میں نے قرآن کی آیت تلاوت کی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ دیکھو اے دنیا والوں، اے مسلمانوں، تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے، بہترین آئیڈیل ہے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب میں یہ کہہ رہا تھا ابھی کہ دنیا کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے، سب کو صحیح ٹھہرایا جا رہا ہے، تو بات پھر وہیں سے شروع کروں گا، کیونکہ بات اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ میں ہوئی، بچپن آپ کا گزرا، آپ کو باحیا بچوں میں شمار کیا جاتا تھا، آپ کے اندر بچپن ہی سے حیا پائی جاتی تھی، اور بچوں کی طرح سے آپ ننگے ہو کر کے نہیں گھوم پاتے تھے، پردے کے ساتھ پردہ کر کے گھومتے تھے۔ وہیں پلے بڑھے مکے کے وادیوں میں، اور جب سن شعور کو پہنچے، مکہ کے لوگوں نے آپ کو صادق اور امین کہا، آپ سچے ہیں، آپ امین ہیں، اس لقب سے ملقب کیا مکہ والوں نے۔ تو کیا ضرورت تھی اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے دشمنی لینے کی؟ اچھے بھلے بنے رہتے، لوگ صادق اور امین تو کہا کرتے تھے، خوشی سے اچھل پڑتے تھے، کوئی فیصلے کا موقع ہوتا تھا۔ حجر اسود کا معاملہ آیا، جب کعبے کی تعمیر کی جا رہی تھی، تو یہ ہوا کہ اب حجر اسود کو اس کی جگہ پر کون لے جا کے لگائے گا؟ ہر قبیلے کا سردار چاہتا تھا کہ میں لگاؤں، یہ شرف اور یہ اعزاز ہمیں نصیب ہو۔ جھگڑا ہو گیا، لگتا تھا خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ فیصلہ ہوا کہ کل صبح سب سے پہلے جو حرم کے اندر آئے گا، جو مسجد حرام میں آئے گا، وہ اس کا فیصلہ کرے گا۔ چنانچہ جب لوگ آتے ہیں، پاتے ہیں کہ سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، نبوت نہیں ملی تھی، ایک مکے کے ایک باشندے کی حیثیت رکھتے تھے، لیکن خوشی کا عالم مکے والوں کا یہ تھا کہ لوگ خوشی سے اچھل پڑے کہ جا امین، جا صادق، جا صادق، جا امین، یہ تو امین ہیں، صادق ہیں، سچے ہیں، ایماندار ہیں، یہ جو فیصلہ کریں گے اچھا فیصلہ ہوگا اور سب کو مان ہوگا۔
سب کو قابل قبول ہوگا۔ یہ حیثیت اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے کے مجتمع اور سوسائٹی میں نبوت سے پہلے تھی۔ آپ کو کوئی برا بھل نہیں کہہ سکا، آپ نے اپنی زبان سے کسی کو کچا پکا نہیں بکا، کسی کو برا نہیں کہا۔ آپ کی یہ شبیہ بنی ہوئی تھی، لیکن جب آپ پر نبوت کی ذمہ داری ڈالی گئی، آپ کو کلمہ لا الہ الا اللہ کی طرف بلانا ہوا، تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کارروائی شروع کی، اپنا کام شروع کیا۔ اپنی ذمہ داریوں کے خاطر پورے مکے سے قرب و جوار کے لوگوں سے دشمنی مول لے لیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف جاتے تھے اور کہتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو تم کہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اللہ کے سوا، وہی پروردگار عبادت کے لائق ہے، تو لوگوں نے آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، مارنا شروع کر دیا۔ اتنا مارتے تھے کہ آپ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ ایک بار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک مکے کا آدمی آتا ہے کہ فلاں چوراہے پہ جاؤ، دیکھو لوگوں نے تمہارے باپ کو اتنا مارا ہے کہ بے ہوش ہو گئے۔ وہ 3-4 سال کی بچی دوڑتے ہوئے جاتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ بے ہوش ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ، ان ظالموں نے میرے باپ کو اتنا مارا، اس باپ کو مارا جس نے کسی کو اپنی زبان سے برا تک نہیں کہا، کسی کو گالی نہیں دیا، میرے باپ کی غلطی کیا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں مکے میں، قریش کے لوگ آتے ہیں، گلے میں پھندا ڈال دیتے ہیں، اتنا تگڑا کستے ہیں، اس کو دباتے ہیں کہ قریب تھا کہ آپ کی آنکھیں نکل جاتی۔ جبریل امین آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے محمد، آپ کے گلے پر تو داغ پڑ گیا، دھبا پڑ گیا، چھلکے آ گئے ہیں، چھل گیا آپ کا گلا، آپ کہیے تو ان ظالموں سے آپ کی طرف سے بدلہ لے لیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر قربان جائیے، آپ نے فرمایا کہ جبریل، میرے گلے پر تو خراش آئے ہیں، اسی دعوت کے لیے لا الہ الا اللہ کے لیے کہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اللہ کے سوا، اور نبیوں کے تو گلے کاٹ دیے گئے، میرے گلے پہ تو کیول اور صرف خراش آئے ہوئے ہیں۔ اور دعا کیا، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ میری بات کو نہیں سمجھ پاتے، ان کو ہدایت دے۔ اسی اسلام کی حقانیت کو سمجھانے کے لیے ایک پروردگار کی پرستش پر لوگوں کو لانے کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں سے، جو صادق و امین کہا کرتے تھے، اور پوری دنیا سے اللہ کے واسطے دشمنی لیا۔ صفا کی پہاڑی پر آپ چڑھ جاتے ہیں، سرداروں کو بلاتے ہیں، مکے کے سردار، قریش کے سارے سردار اکٹھا ہوتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ اگر میں کوئی بات کہوں، کسی خطرے سے تمہیں باخبر کروں تو میری باتوں پر یقین کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ارے آپ تو صادق ہیں، سچے ہیں، آپ تو امین ہیں، صادق و امین کا لقب آپ کو دیا جاتا ہے، آپ کی باتوں پر بھلا کیوں نہیں یقین کریں گے؟
تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعوت رکھی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اے مکے کے چودھریوں، اے مکے کے سرداروں، تم کہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لوگوں نے دشمنی شروع کر دی۔ لوگوں نے کہا کہ کیا تو چاہتا ہے کہ سارے معبودوں کو چھوڑ کے ایک کی پرستش کریں؟ یہ تو بڑی عجیب سی چیز ہے، یہ تم نہیں مانی جائے گی۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بنی بنائی امیج، صادق امین کہے جاتے تھے، مکے میں لوگ عزت اور وقار کی نگاہ سے دیکھتے تھے، مگر آپ نے مداہنت سے کام نہیں لیا۔ 360 بت جو مکے میں رکھے ہوئے تھے خانہ کعبہ میں، اس گندگی سے خانہ کعبہ کو صاف کرنا تھا۔ اس لیے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی خاطر اپنی امیج کو خطرے میں ڈال دیا، لوگوں سے دشمنیاں مول لی۔ اس نبی کی سیرت کی بات آج ہو رہی ہے، اور اسی نبی کے امتی ہم ہیں جن کے کندھوں پہ اس دین کی ذمہ داری ہے، اس لا الہ الا اللہ کی ذمہ داری ہے، اور دنیا کو حق بتلانا ہے۔ میں شروع میں یہ کہہ چکا کہ بہت بڑا دھوکہ دنیا کے ساتھ ہو رہا ہے، اور وہ دھوکہ دینے والے کوئی اور نہیں، ہم لوگ ہیں۔ ہم اسی نبی کے امتی، جس نبی نے لوہا لیا اس دعوت کے لیے پوری دنیا سے، آج ہم حق بات نہیں کہہ پا رہے ہیں، مصلحت میں ڈوبے ہوئے ہیں، سچی بات دنیا کے سامنے نہیں جا پا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے ذلت و رسوائی کی، اور اسی لیے اس موضوع کا انتخاب کیا گیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے لوگو، اے مسلمانوں، تمہارے لیے نبی کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے، بہترین آئیڈیل موجود ہے، اس کو اپناؤ اور اسی پہ چلو، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو دیکھیے، بچپن سے جوانی تک اور نبوت پانے کے بعد ہر جگہ آپ آئیڈیل ہیں۔ آپ سماج اور سوسائٹی میں آئیڈیل ہیں، نمونہ ہیں۔ آپ امانت داری میں آئیڈیل ہیں، آپ سچائی میں آئیڈیل ہیں، نمونہ ہیں۔ آپ نبی ہونے کے بعد بحیثیت نبی نمونہ ہیں۔ آپ کمانڈر ان چیف کی روپ میں دیکھے شکل میں تو آپ نمونہ ہیں۔ اس بہادر نبی کے امتی ہم ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بات ہے تو سنیے کہ آپ اتنے بہادر، اتنے نڈر تھے کہ ایک بار مدینے میں رات کی تاریکی میں کچھ اوباشوں نے، اگل بگل کے قبیلوں نے، اسلام دشمنوں نے شب خون مارا اور مدینے کی امن و شانتی کو بگاڑنا چاہا۔ صحابہ کرام مدینے والے اٹھتے ہیں، ہڑبڑا کے اٹھتے ہیں، اپنا ہتھیار لیتے ہیں، اپنی سواری لیتے ہیں اور نکلتے ہیں مدینے کی حفاظت کے لیے، مدینے کی سرحدوں کی طرف نکل پڑتے ہیں، مدینے کے باہر سرحدوں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں صحابہ کرام۔ تو یہ آمنہ کا لال اکیلے ادھر سے لوٹ رہا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ آقا آپ کہاں اتنی رات میں؟ کہا کہ جاؤ سو جاؤ آرام سے، میں نے مدینے کے دشمنوں کو بھگا دیا ہے۔
یہ بہادری تھی جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں میں ہوتے تھے تو آگے لڑتے تھے۔ اس شجاع، اس بہادر نبی کے ہم امتی ہیں اور وہ ہمارے آئیڈیل ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آئیڈیل ہیں۔ اس مختصر خطبے میں بہت کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن انشاءاللہ دوسرے خطبے میں بھی بات اسی پر ہوگی، کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہوگا تو باتیں اس ہستی پر ہوں گی کہ بات کرتے کرتے آپ تھک جائیں، ان کی سیرت ختم نہیں ہوگی۔ اور آج ہمارے مصائب اور آلام کی وجہ، رسوائی اور ذلت کی وجہ یہی ہے کہ آج ہم اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ناآشنا ہیں۔ آپ کی سیرت کو ہم جانتے نہیں، پڑھتے نہیں۔ علماء نے لکھا ہے، مجھے خیال آتا ہے کہ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں لکھا ہے کہ جس طرح سے مسلمانوں کو قرآن پڑھنا ہے، جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سیکھنا ہے، اسی طرح سے مسلمانوں کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی پڑھنا اور سیکھنا ہے۔ آج مسلمانوں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل مانا ہوتا، اپنا اسوہ مانا ہوتا تو آج اس قدر ذلیل و خوار نہ ہوئے ہوتے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ تھے کہ جنہوں نے بڑی بڑی سلطنتوں کو، بڑے بڑے بادشاہوں کو بھی خاطر میں نہ لایا، سب کو اللہ کی دعوت، کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت پہنچا دیا، خطوط کے ذریعے سے، اپنے ایلچیوں کے ذریعے سے، ایلچی بھیج کر کے کبھی کسی کو خاطر میں نہ لائے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم انہی کے امتی ہیں۔ آج ہم آج سے عہد کریں، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ آنے والا ہے 3-4 دنوں میں۔ ہم آج سے عہد کریں، ہمارے نوجوان عہد کریں کہ ہم اس نبی کو پڑھیں گے جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر۔ اس نبی کو اللہ رب العالمین نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، ساری کائنات کے لیے۔ اس نبی کو اللہ نے فرمایا اس نبی کے بارے میں انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے بلند ترین معیار پر ہیں۔ یہ سرٹیفکیٹ کون دے رہا ہے؟ اللہ رب العالمین دے رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کے بارے میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو پھیلایا، دنیا میں ہم نے پھیلا دیا۔ تو اس نبی کے بارے میں ہمیں پڑھنا ہے، اس نبی کو ہمیں آئیڈیل بنانا ہے۔ آج ایک سچے امتی ہونے کے ناطے آج کا یہ دور ایسا ہے کہ ہم مسلمانوں نے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ نہ مان کر کے غیروں کی طرف ہم نے نظریں جو ہے پھیر لیا، دوسروں کی طرف ہم نے اپنی نظروں کو ٹکٹکی لگا کے دیکھنا شروع کر دیا، اور سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے
آپ کی سیرت سے ہم نے منہ موڑ لیا، اس سے ذلت اور رسوائی کے سوا اور کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ غیروں کو ہم اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، نہ ہمارے یہ بچے، ہمارے یہ نوجوان، ان نوجوانوں سے بڑی امیدیں ہیں۔ اقبال نے اسی لیے کہا تھا، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں ہوتی، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں ہوتی، ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ جس قوم کے، جس امت کے نوجوان اپنے خودی کو فولاد بنا لیں اور عزم مصمم کر لیں تو پھر انہیں شمشیر کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے اخلاق سے، آپ کے کردار سے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ اسوہ مان لیں گے تو دنیا کا نقشہ آپ بدل دیں گے۔ ایک شاعر نے کہا تھا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ یہ نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے۔ ایک اور شاعر کہتا ہے، مائیں بچے جنتی ہیں ایسے بہادر خال خال۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ماؤں کے یہاں ایسے بچے جنم لیں، پیدا ہوں جس طرح کے ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ پوری دنیا کے لیے رحمت تھے، آپ کی دعوت پوری دنیا کے لیے تھی۔ اسلام اللہ کا برگزیدہ دین ہے، اس کے سوا کوئی دین دنیا کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ یہ بات دنیا کو دو ٹوک انداز میں ہمیں کہنی ہوگی۔ اب مداہنت سے کام نہیں چلے گا، اب مصلحت پرستی سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ یہ ذمہ داری ہماری ہے، ہمارے کندھوں پر عائد ہوتی ہے۔ اس نبی کے ہم امتی ہیں جنہوں نے پوری دنیا سے لوہا لیا اسی دعوت کے لیے، اور آج ہم مصلحت کے سے کام لے رہے ہیں۔ پوری انسانیت کو آج ہم دھوکہ دے رہے ہیں کہ آپ وہ کرو تو بھی ٹھیک، یہ بھی کرو تو بھی ٹھیک، بیچ والا کرو تو بھی ٹھیک، دائیں بھی کرو تو بھی ٹھیک، بائیں بھی کرو تو بھی ٹھیک۔ بات سمجھ میں آنے والی ہے، سب سمجھتے ہیں کہ میں کیا کہنا کیا چاہتا ہوں۔ یہ حق کی دعوت کون پہنچائے گا؟ یہ ہمارے کندھوں پر ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ مان لیں۔ آپ کی زندگیوں کو اپنے اندر، زندگی کو، آپ کے نمونے کو، آپ کے سیرت کو پڑھیں اور اپنے اندر اتاریں، آپ کے جیسا بننے کی کوشش کریں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، رحمت کا لقب آپ کو ملا تھا۔ غریبوں کے لیے کام کرتے تھے، ضعیفوں کے کام آتے تھے، سچی باتیں کرتے تھے، امانت دار تھے۔ ہجرت کر کے جا رہے ہیں، اسی مکہ والوں نے مار پیٹ کر کے بھگایا، حضرت علی کو اپنے بستر پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ مکے کے انہی لوگوں کے، کفار ہی کے جو دشمن تھے، ان کی امانتیں میرے پاس موجود ہیں، ان امانتوں کو لوٹا دینا تب تم آنا۔ ہے کوئی روئے زمین پر آپ کے جیسا کردار رکھنے والا امانت دار ہے؟ نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے، آپ جیسا، آمنہ کے لال جیسا، محمد الرسول اللہ جیسا، تو آپ آئیڈیل دوسروں میں کیوں ڈھونڈتے ہو؟ میں اپنے نوجوانوں سے صاف طور پہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنائیں۔ وہی نمونہ اور وہی اسوہ ہیں۔
ان کے علاوہ کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ آج دنیا بھر کے لوگوں کو لوگ نمونہ بناتے ہیں۔ ہمارا قائد یہ ہے، سیاست میں ہمارا لیڈر یہ ہے، ہمارا اسوہ یہ ہے، ہمارا آئیڈیل لوہیا ہے، ہمارا فلاں ہمارا ڈھکا ہے، اور تو اور ہے۔ یہ ناچنے گانے والوں کو بھی ہمارے نوجوان آئیڈیل مانتے ہیں۔ شرم کی بات ہے اور افسوس کی بات ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نمونہ اور آئیڈیل جس قوم کے نوجوانوں کے پاس موجود ہو، اس قوم کے نوجوان ناچنے گانے والوں کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، ان جیسا بال کٹواتے ہیں، انہی جیسا لباس پہنتے ہیں، ان کی نقل کرتے ہیں۔ افسوس ہے، افسوس صد افسوس ہے، اور مر جانے کی حالت ہے کہ آج ہمارا نوجوان نہیں سمجھ پا رہا ہے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے۔ میرے نوجوانوں، آج میں صرف اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ پڑھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو۔ جس طرح سے قرآن پڑھنا ہے، جس طرح سے حدیثوں کو سیکھنا ضروری ہے، اسی طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھو اور سیکھو۔ بغیر اس کے کامیابی ملنے والی نہیں ہے، فلاح اور بہبود نہیں ملے گی، ذلت و رسوائی ہمارا مقدر ہوگی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم نے نہیں پڑھا، اپنی زندگیوں میں اس کو نہیں اتارا۔ آج ہی سے یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس مہینے میں پڑھ ڈالو، اس کے بعد سالوں سال پڑھو۔ سیرت کی کتابوں کی کمی نہیں ہے۔ الرحیق المختوم مختصر جامع اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ کتاب ہے، رحمت للعالمین ہے، سیرت النبی خود ایک کتاب ہے، بہت ساری کتابیں، اتنی کتابیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ لکھی گئی ہیں۔ لے لو کتابوں کو، آج سے تہیہ کر لو کہ ان موبائلوں میں پھنسنے کے بجائے ان کو طاق پہ رکھ دو اور ان کتابوں کو خریدو۔ اگر سرخرو ہونا ہے دنیا میں، اگر کامیاب ہونا ہے دنیا میں، اگر لوگوں میں اپنی دعوت کو عام کرنا ہے اور اپنی آخرت کو بنانا ہے، تو آج یہ بات گاٹ دے لو۔ اسی پیغام کے ساتھ میں جاؤں گا، یہ پیغام چھوڑ کر کے آج اس خطبے میں جان لو کہ ہماری کمی ہے، اس کمی کی وجہ سے ساری پریشانیاں ہیں، کسی اور کی کمی نہیں ہے، کسی اور کو دوشی اور کسی اور کو میں گنہگار نہیں کہتا ہوں۔ ڈنمارک میں جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نازیبہ خاکہ بنایا گیا اور اس کو عام کیا گیا، ناراضگی مسلمانوں میں ہوئی۔ ناراضگی کرتے ہو، لیکن جب نبی کی سنت سیرت کو عام نہیں کرو گے، ناراضگی کرنے کا حق نہیں ہے۔ آپ اس کو عام کرتے، لیکن جب مسلمانوں نے، وہاں کے مسلمانوں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس زبان میں شائع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور پمفلیٹ بٹوایا، ڈنمارک میں ہزاروں کی تعداد میں پمفلیٹ بٹوایا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کے بارے میں، آپ کے حسنات کے بارے میں۔ تو وہاں کے لوگوں نے پڑھا اور ان کا نظریہ یکسر چینج ہو گیا۔ بہت سارے لوگوں نے، پڑھے لکھے لوگوں نے، بہت قابل لوگوں نے ڈنمارک میں اس کے بعد اسلام قبول کیا۔ تو یہ ہوتی ہے سچائی جاننے کے بعد اس کا رد عمل۔ آج ہم نے سچائی چھپائی ہے، اور بڑی بات میں یہ کہوں گا کہ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کیا ہے، سیرت کیا، ہم نہیں جانتے، ہمارے نوجوان نہیں جانتے۔ تو ہم دنیا کو کیا بتلائیں گے؟ نبی کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، پوری دنیا میں ہو رہی ہیں، ہمارے ملک میں ہو رہی ہیں، لیکن کون گنہگار ہے؟ گنہگار ہم ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کو، آپ کی سیرت کو عام نہیں کیا۔ جب ہم نہیں جانتے تو دنیا کیوں جانے گی؟ غیر کیوں جانیں گے؟ اس لیے ہماری ذمہ داری ہوتی ہے آج ہی سے ہم تہیہ کریں
ایک مشن بنائیں اور آج ایک پیغام لے کر کے جائیں خدا کے واسطے کہ ہم سیرت کی کتابیں خریدیں گے، اس کو پڑھیں گے اور اس سے سیکھیں گے اور پھر اس سیرت کو برادران وطن میں اور دنیا والوں میں عام کریں گے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ الہ العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہمیں توفیق دے، طاقت دے کہ ہم اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتوں کو سیکھ سکیں، پڑھ سکیں۔ اے اللہ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو یہ توفیق دے کہ ہم اس کو پڑھیں اور اس کو عام کریں۔ وہ ہمارے بھائی، وہ دنیا والے اور وہ انسانیت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ناآشنا ہیں، ان تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور آپ کی سیرت کو پہنچانے کی اللہ ہمیں توفیق و طاقت عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔